کرم دین کی وفات کو بھی 3 دن ہوئے تھے۔ پھوڑی پہ لوگ بیٹھے تھے، فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ اس دن تیجا تھا، کچھ لوگ تیجا 10واں کرتے ہیں نا، کل کرتے ہیں۔ تو اسی وقت ایک آدمی آتا ہے بڑی سی گاڑی پہ، اس کے کرندے دروازہ کھولتے ہیں گاڑی کا، وہ باہر نکلتا ہے۔ سوٹڈ بوٹڈ آدمی آ کے جہاں پہ لوگ فاتحہ خوانی کہہ رہے ہیں کرم دین کی، وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بھی دعا کرتا ہے، اور دعا کے بعد کہتا ہے بھائی کرم دین کے لواحقین میں سے کون کون ہے، اونچی آواز میں گرج آواز میں کہتا ہے۔ وہیں پہ ہی نا اس ٹائم جو فاتحہ خوانی لوگ کر رہے تھے ان میں کم سے کم بھی لوگ بیٹھے تھے، 35-40 لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سب لوگ ہکا بکا، یہ کون آدمی ہے اتنی کرخ آواز میں پوچھ رہا ہے۔ اتنی دیر میں کرم دین کے تینوں بیٹے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جی ہم ہیں کرم دین کے تینوں بیٹے، بولیں کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے جی آپ کا باپ میرے ساتھ بزنس کرتا تھا، بہت ہم نے پیسے کمائے، بہت نقصان بھی ہوا، اور ایک ایسا کاروبار تھا اس میں آپ کے باپ نے پیسے ڈبو دیے اور میرے پیسے لیے تھے۔ آپ کا باپ زندہ ہوتا تو مشکل نہیں تھا، سلسلہ چلتا رہتا۔ مجھے وہ پیسے چاہیے، اور پیسوں کی قیمت ہے 20 لاکھ۔ اب آپ تینوں وہ پیسے کا بندوبست کر کے مجھے پیسے دے دو، 20 لاکھ۔ وہ تینوں بھائی ہکا بکا، حیران پریشان۔ سب سے بڑا بھائی جو سرکاری نوکر تھا وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ ہمارے باپ نے پیسے لیے تھے؟ وہ کہتا ہے ٹھنڈ رکھو، میں کوئی لڑنے نہیں آیا یہاں پہ، اور میں وکیل ہوں، میں پوری قانونی کارروائی کر کے آیا ہوں۔ یہ میرے پاس پروف ہیں، آپ کے باپ کے سگنیچر ہیں، اس کے بعد آپ کے باپ کا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے۔ درمیان والا بیٹا بولتا ہے ہمارا باپ ہمیں کہہ کے نہیں گیا کہ میں نے قرض دینا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمارا باپ ختم، آپ کا معاملہ ختم، ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ دیکھو جو ہوتا ہے کر لو۔ وہ کہتا ہے دیکھو اس مجمع میں 35-40 لوگ بیٹھے ہیں، تم لوگ سب کے سامنے اپنے باپ کی بےزتی کر رہے ہو۔ آج تمہارے باپ کو مرے 3 دن ہوئے ہیں، تم کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا، اور تم اب کہہ رہے ہو تمہارا باپ تم سے کہہ کے نہیں گیا۔ میرے پاس پوری قانونی کارروائی ہے، ہر چیز پروف دکھا سکتا ہوں۔ تو وہ جناب اپنا منہ پرے کر کے بیٹھ گیا۔ اب سب سے چھوٹا بھائی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وکیل صاحب کتنے پیسے ہیں میں دوں گا، آپ مجھ کو پروف دکھاؤ، سچے پروف دکھانا، جھوٹے پروف مت دکھانا۔ اتنی جب بات کہتا ہے تو گھر کی خواتین پردے کے پیچھے ساری بات سن رہی تھی۔ اس چھوٹے کی بیوی اس کو بلاتی ہے اندر، وہ کہتی ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ تمہارے دونوں بھائی کتنے امیر ہیں، کوٹھی بنگلے گاڑی والے ہیں، انہوں نے حامی نہیں بھری، تمہارے پاس تھوڑی سی زمین ہے، تم کہاں سے پیسے دو گے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی مجھ کو مرد رہنے دو، اور تم مرد کی بیوی بن کے رہو، تم کو چاہیے میری سپورٹ کرو، میری ہیلپ کرو، بجائے تم مجھے ڈانٹنے کے۔ دیکھو پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، عزت چلی گئی تو پھر نہیں آئے گی۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، شہری لوگ کی طرح ہم بات نہ برداشت کرنا ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہم بات کا جواب دینا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، جو کرو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی، پر پیسے ہیں کہاں تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے جو زمین ہے گھر کی نا وہ بیچ دوں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے فخر ہے تم اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ وہ جاتا ہے اندر، جب وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے ہاں بھائی تمہاری ہوا تمہاری بیوی نے نکال دی یا ابھی بھی قائم ہو بات پہ؟ وہ کہتا ہے وکیل صاحب مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ مجھ کو میرے باپ کے پروف دکھاؤ اور میں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ اور ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زمین ہے، بلکہ آپ کے یہ 20 لاکھ سے زیادہ زمین ہوگی، آپ ریٹ لگوا لیں اور پیسے لے لیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ وہ دونوں بھائی سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تم بھی اپنے بھائی ساتھ کھڑے ہو، کچھ سپورٹ کرو گے مل کے، یا تمہارا اکیلا چھوٹا بھائی سپورٹ کرے گا؟ اب دونوں بھائی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کبھی وہ ادھر منہ کر رہے ہیں ادھر منہ کر رہے ہیں۔ وکیل نے کہا بھائی سب مجمع والے لوگ سن لو، میرا جو دوست تھا ان کا جو باپ تھا بہت ہی اچھا انسان تھا، آڑتی تھا، کھاد کا بزنس، گندم کا بزنس، کئی بزنس کیے ہم نے پرافٹ بھی کمایا، نقصان بھی کمایا، کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم نے ایک بزنس کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ یہ مرنے کے بعد جو بچ جائے گا بزنس مین وہ اس کے لواحقین کو، گھر والوں کو پیسے دے دے گا، اتنے پیسے ہیں، اور میں نے اس کے باپ کے کوئی قرضہ نہیں دینا، میں قرضہ نہیں لینا بلکہ میں نے قرضہ دینا ہے، اور قیمت ہے 40 لاکھ روپے میں نے دینے ہیں اس کے باپ کے۔ اور میں چیک کر رہا تھا کہ کون سا وفادار بیٹا ہے باپ کا۔ چھوٹے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ یہ باپ کا وفادار ہے، اس لیے میں 40 لاکھ اس کو دوں گا۔ سارے لوگ جو
فوت کی پہ افسوس کرنے آئے تھے، خوشی سے تالی بجاتے ہیں۔ اب جو دو بڑے بھائی تھے ان کی بیوی اندر بلا کے وہ ڈانٹتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب تھا، تم مورخ ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو بندے کی بات نہیں سمجھ سکے۔ اور ادھر بندے نے اشارہ کیا، اس کے جو بندے ساتھ آئے تھے کرندے، وہ بیگ لے کے آتے ہیں، 2 بیگ، اور اکرم سے کہتے ہیں، چھوٹا بیٹا اس کا نام اکرم ہے، ہاں بھائی بیگ کھول کے دیکھو۔ جب بیگ کھول کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی وہاں پہ پھوڑی پہ لوگ بیٹھے تھے ان پیسوں کو دیکھ کے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اتنے سارے پیسے پورے گاؤں والے اکٹھے دیکھے نہیں تھے۔ لو جی وہاں پہ اس کی جے جے کار ہو جاتی ہے۔ اللہ کی جو لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور انسان کی پرکھ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس بندے نے انسان کی پرکھ کر لی، اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دونوں بھائی بڑے امیر تھے، چھوٹے بھائی مدد بھی نہیں کرتے تھے، تو دیکھو اللہ کی طرف سے کہاں سے مدد ہو گئی، اور معلوم پڑ گیا کہ وفادار بیٹا کون ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔